ہوں ابراہیم خالد کو کہ وہ آ کر اپنا ما فی الضمیر بیان کریں۔ ابراہیم خالد۔ ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء رواه المسلم۔ سود کو چھوڑ دیجئے قبل اس سے پہلے کہ سود آپ کو کہیں کا نہ چھوڑے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے سود کی تعریف کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ سود کہتے کسے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل قرض جر منفعتا فهو ربا، یعنی اس کے معنی ہے قرض پر لیا گیا اضافی مال سارا کا سارا سود ہے۔ میرے نبی کے فرمان کی فقہا نے سود کی تعریف کو کچھ یوں بیان فرمائی ہے هو القرض المشروط فيه الأجل وزيادة مال على المستقرض، یعنی قرض کسی میعاد کے لیے شرط پر دیا جائے کہ مقروض اس اصلی مال میں اضافے کے ساتھ ادا کرے گا۔ سامعین محترم، جب میں قرآن کی طرف نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے اللہ رب العالمین نے سود کو واضح طور پر حرام قرار دیا ہے اور اس پر سخت وعید فرمائی ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اسی طرح رب العالمین سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اسی طرح ایک اور مقام پر سود کھانے والوں کے لیے ارشاد فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اسی طرح ایک اور جگہ پر سود لینے سے منع فرمایا وَأَقْسِهِمُ الرِّبَا قَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمُ وَأَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ۔ سامعین محترم، جب میں حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے میرے محبوب کے سخت ترین الفاظ یاد آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء، اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا